معنی کی طرف نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس مقصد کی طرف دیکھا جاتا ہے جس کے لیے وہ مثل بیان کی گئی ہو۔ اس لیے بعض احادیث صرف رہنمائی کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایتاً اور تمثیلاً ان قصوں کہانیوں کا تذکرہ کر دیا جو لوگوں کے درمیان متعارف تھی۔ اس لیے ایسے مسائل میں اگر حقیقی معنی میں کوئی کمی کوتاہی آ جائے تو اس کا تعلق لوگوں کی عادات و اطوار اور ان کی آپس میں سنی سنائی اور جانی پہچانی کہانیوں کے ساتھ ہوگا۔ نہیں کہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ ان کو کسی کے ساتھ کسی سمجھانے کے لیے تشبیہ دی گئی ہے کسی چیز کے ساتھ، اس کا حقیقی معنی کچھ اور ہے اور حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، مقصد کچھ اور ہے، تو اس میں ہم جو اس کا اصل مقصد ہوگا اس کی طرف جائیں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف ہے، غالباً اس کا مفہوم ہے کہ نہیں ڈسا جاتا مومن ایک سوراخ سے بار بار، تو اب اس کا مطلب وہی نہیں لیا جائے گا کہ ایسا کوئی سوراخ ہے جہاں سے اس کو بار بار کوئی چیز ڈنگ مارتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اگر ایک جگہ سے کہیں سے اس کو دھوکہ وہ کھا لیتا ہے تو بار بار وہ وہاں سے پھر دھوکہ نہیں کھاتا، وہ بچ کے رہتا ہے اس کے شر سے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری حدیث ایسی ہیں کہ ان کے الفاظ کچھ ہیں لیکن مقصد کچھ ہے، جو اصل مقصد ہے اس کو لیا جائے گا۔ الفاظ صحیح، یعنی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم مسائل بتاتے ہر وقت، یعنی جس طرح وحی جیسا جو اللہ تعالیٰ سے آ گیا وہی الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اچھا نارمل ایک موضوع بتانا ہے، ایک چیز بتاتی ہیں، اس قوم کے اندر کچھ حکایتیں کے ذریعے سب سے زیادہ اچھا وہ قوم سمجھ سکتا ہے، یا اس طرح بھائی کا یعنی ایک تشبیہ کے طور پر، ایک مثال کے طور پر رسول اللہ وہ مثال استعمال کیا، وہ مثال رسول اللہ ایجاد نہیں کیا، رسول اللہ اپنا سا نہیں نکالا، وہ مثال ویسے ہی بھی قوم کے اندر استعمال کیا جاتی تھی۔ مثلا پاکستان میں کہتے ہیں ناک کاٹتے ہیں، مثلا یہ قوم کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے ایک مسئلہ بتانا کے بعد وہ لوگوں کا سمجھانا کے لیے وہی بات استعمال کیا، وہ اگر اس میں جو نقصان ہے وہ قوم کے اندر کہ وہ حکایتی نقصان ہے، بغیر رسول اللہ کے حاشا رسول نقصان نہیں، کیونکہ رسول اللہ سمجھانا کے لیے وہ قوم کے اندر جو استعمال شدہ کہانی یا باتیں موضوع کی سمجھانا کے لیے استعمال کر کے بتایا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر لفظ میں جو اس میں لفظ نہیں، یعنی عالم بھائی دکھا اس کے جو کس مقصد کے لیے کہا گیا اور کس مقصد کے اشارے کا اس کا دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی لفظ میں جو عجیب نظر آ جاتی ہے اس یا کوتاہی نظر آ جاتی ہے، وہ کوتاہی اس طور کی قوم کی وہ کہانی کی کوتاہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاشا ذات سے نکلنا والا ہے کہ کوتاہ الفاظ نہیں ہے، وہ رسول اللہ قوم کے اندر استعمال شدہ الفاظ یعنی کہانی کے یا مسائل کے استعمال کر کے لوگوں کا بتایا ہے۔ اس لیے کچھ احادیث بھی اسی وجہ سے علماء اس کے کہا کہ رسول اللہ اس طرح بات نہیں بول سکتے۔ کسی اور ملک میں جاؤ، مثلا ترکی میں جاؤ بولے کہ میرا ناک کاٹ رہے ہیں، لوگ نہیں سمجھائے گا کیونکہ وہاں ایسے تعبیر نہیں ہے۔ اس لیے اس طور میں جو تعبیر استعمال کیا ہے، بعد میں آنے والا جو محدث اس کی جو حدیثوں کے موازنہ کرتا ہی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طور کے وہ متعلق جو استعمال شدہ کہانی کو اس خبردار نہیں ہے، اس لیے وہ الفاظ دیکھ کر رسول اللہ اس طرح الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس کے دماغ میں ایسا یعنی رسول اللہ کس طرح ایسے الفاظ استعمال کرے، اس لیے اس حدیث کی کیا کرتے ہیں، ضعیف قرار دیتی ہے۔ رسول اللہ وہ الفاظ خود سے نہیں نکلا، قوم کے وسیع استعمال شدہ الفاظ تھا یا کہانی تھا یا مسائل تھا، اس کے سمجھانا کے لیے وہی استعمال کری لوگوں کا سمجھایا۔ اس لیے یعنی حدیثوں کے ضعیف ہونا قرار دینے کا ایک وجہ بھی یہ بھی ہے۔ ساتواں اصول، بہت سی ایسی تشبیہات و تمثیلات ہیں جو مرور زمانہ کے ساتھ یا علمی دائرے سے نکل کر جاہلوں کے ہاتھ چڑھ جانے کی وجہ سے مادی حقائق کا درجہ لے چکی ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ انہیں مادی حقائق سمجھ کر غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو فرشتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ثور یعنی بیل ہے اور دوسرے کا حوت یعنی مچھلی، اور یہ دونوں
عالم مثال میں ان دو ناموں کی شکلوں کی نمائندگی کرتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو بری اور بحری حیوانات کی نگرانی کرتے ہیں۔ اب لوگوں کا یہ غلط تصور بن چکا ہے کہ وہ دونوں بھاری بھرکم بیل اور مچھلی کا جسم رکھتے ہیں، اور وہ اس عقیدے پر پختہ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے حدیث پر اعتراض کا دروازہ کھل گیا۔ اور مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آواز سنی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر کی آواز ہے جو 70 سال سے جہنم میں گر رہا ہے اور اب اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ اب جو اس حدیث کو سنے گا اور اسے اصل حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ حدیث کا انکار کر دے گا اور گمراہ ہو جائے گا، حالانکہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ تھوڑی ہی دیر 20 منٹ بعد ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ فلاں مشہور منافق 20 منٹ پہلے مر گیا ہے، تب اسے یقین ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے نظیر نبوی بلاغت کے ساتھ اس منافق کی صورت گری کی تھی جو 70 سال کا ہو گیا تھا، لیکن اس پتھر کی طرح رہا جو مسلسل جہنم کی تہہ کی طرف لڑکتا رہا۔ اس کی تمام زندگی کفر اور اسفل السافلین کی جہنم میں گرنے سے عبارت تھی۔ اب اس کی موت ہوئی اور وہ جہنم کی تہہ کے ساتھ جا ٹکرایا تو اللہ تعالیٰ نے وہ آواز سنوائی اور اسے اس کے جہنم اور اصل ہونے کی نشانی بنایا۔ دیکھیے، علم جو تشبیہات ہے، علم کے ہاتھ سے اگر جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے گا یا ناسمجھ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، حقیقت سمجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ الارض علی ای شیء، یعنی یہ زمین کس چیز پر ہے؟ رسول اللہ کہا کہ علی الثور والحوت، کہا کہ یعنی بیل، سور کے عربی میں سور بیل اور حوت مچھلی، یعنی رسول اللہ کہا کہ مچھلی اور بیل کے اوپر ہے۔ یہ حدیث کی بات وقت گزرتے ہی لوگ اس کی حقیقتاً ایسا سمجھنا شروع کیا کہ زمین ایک بیل کے سینگ پر ہے۔ ابھی بھی جو تصویری ہے عالم اسلام میں پھیل گیا، بعد میں کچھ علماء اس کے ضعیف قرار دیا۔ اسی طرح اصل یہ حدیث ہے، لیکن رسول اللہ کی مطلب یہ ایک جسمانی بیل ہے، زمین اس کے سینگ پر ہے یا مچھلی، ایسا چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ وہاں دو فرشتے ہیں جو دنیا کی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے فرشتہ مقرر کیا، جس طرح ہر بارش کے دانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کیا، اسی طرح زمین کی ادارت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دو فرشتہ مقرر کیا۔ اس کے ایک کے نام سور ہے یعنی بیل، دوسرا کے نام مچھلی یعنی حوت ہے یعنی مچھلی۔ جو سور نام والا فرشتہ زمین کے اوپر جتنا جو سمندر کے علاوہ مخلوقات ہے، جو جانور ہے، حیوانات ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور جو حوت والا فرشتہ سمندر کے اندر جتنا حیوانات ہے اس کی ممثل اور نگرانی کرتے ہیں، اور زمین کی بھی ادارت میں ذمہ داری لیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ کا پوچھا ہی رسول اللہ ان کی یعنی رسول اللہ ڈائریکٹلی نہیں بتایا کہ ایک دو فرشتہ ہے، کہ وضاحت نہیں کہ رسول اللہ ڈائریکٹلی بتایا کہ تشبیہ طور پر زمین، بیل اور مچھلی کے اوپر۔ یہ تشبیہ آتا ہی لوگوں کے حقیقت میں بدل دیا۔ لوگ حقیقتاً ایک بیل، وہ حتی ایسے یعنی سلطنت عثمانی میں بہت بحث چلا ہے، ابھی بھی مثلا کچھ مسلمان علاقوں میں کافر اس سے مزاح اڑا کر کے تم مسلمان کہتے ہیں کہ زمین بیل کے اوپر سینگ کے اوپر ہے، کہاں ہے بھائی؟ کوئی بھی بیل نہیں ہے، وہ مچھلی نہیں ہے۔ لیکن سلطنت عثمانی کے اندر بھی لوگ عقل سے سوچتی ہیں، معقول نہیں آ جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اگر تم یہ انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، لیکن عقل سے انسان سوچتے ہے کہ یہ بھی یعنی ایسے بھی بیل کہاں ہے اتنا بڑا دنیا کا اپنا سینگ پر اٹھا سکے۔ اس لیے ہندو بھی یہی سے اصل وہ اخذ کیا، وہ تشبیہ سے اخذ کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اصل رسول اللہ کو وہاں مطلب جسمانی بیل یا مچھلی نہیں، دو فرشتے کے نام
یعنی سور اور ہوت ہونے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی ان کے بتایا، لیکن زمانہ طور پر گزرتے ہی عوام کی یا جو نہ سمجھ لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا، اس کی حقیقت سمجھ شروع کر کے بتانا شروع کیا، اور اہل فن بھی اس سے اعتراض کرنا اور مزاح اڑانا شروع کیا۔ لیکن یہ بات اگر سمجھا جائے گا اہل فن بھی اس کا اعتراض نہیں کرے گا، اور یہ حدیث کی انکار کرنا کی بھی ضرورت نہیں رہے گا۔ اسی طرح اس کے سمجھانے کے لیے استاد رسول اللہ کی اور ایک حدیث کی روایت کیا، وہ پاکستان میں بھی بہت مشہور ہے، یعنی کیا رسول اللہ اپنا صحابی علیہ السلام اپنا صحابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہی ایک گونجدار آواز آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا صحابیوں سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز آپ لوگ جانتے ہیں؟ صحابہ کہا کہ اللہ اور رسول اس سے سب سے بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ کہا کہ علیہ السلام کہا کہ یہ 70 سال سے جہنم کی طرف جانا والا ایک پتھر کی آواز ہے، ابھی جہنم کی تہہ پہنچ گیا یہ آواز آ گیا۔ رسول اللہ اس کو بھی تشبیہی طور پر استعمال کیا، وگرنہ اگر اس کی معنی نہیں سمجھا جائے گا، ہاں ایک پتھر ہے ایک جگہ سے گر گیا، 70 سال گرتا رہا جہنم کی تہہ میں پہنچ گیا، یہ نہیں ہے۔ 20 منٹ بعد اس حدیث کی خود کسی نے آ کر تشریح کیا کہ کہا کہ یا رسول اللہ فلاں منافق جو 70 سال عمر میں پہنچ گیا تھا مر کر جہنم چلے گیا، یعنی وہ آدمی 70 سال زندگی میں جہنم کی طرف لڑتا رہا گرتا رہا، مرتا ہی اللہ تعالیٰ اس کی موت کے علامت کے طور پر صحابیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی پتھر سے تشبیہ دیتے ہیں، اس کے دل اتنا پتھر جیسا بن گیا کہ ایمان کے لیے جگہ نہیں رہ گئی، اسی وجہ سے اس کا کیا ہے وہ منافق کی پتھر سے تشبیہ دیا، اس کے مرنا کی آواز کو بھی کہتے کہ یہ پتھر ہے جو 70 سال سے جہنم کی طرف گرتا رہا تھا، ابھی جہنم کے تھے، یعنی وہ منافق مر کر کے جہنم میں چلے گیا۔ یہ حدیث کی وہ صحابہ اگر 20 منٹ بعد اگر یہ نہیں بتاتا ڈائریکٹلی یہ حدیث اگر ہم سنیں گے، ہم حقیقتاً جہنم کے ایک پتھر گرنا کی سوچیں گے اور 70 سال کی مسافت سوچیں گے، اصل یہاں بھی کیا ہے تشبیہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ تشبیہ کے ذریعے کچھ مسائل بتایا، وہ اس طرح لوگ اگر نہیں سمجھ آتے اس کی حقیقت بالکل جو الفاظ جس طرح کیا چیز بتائے اس کی حقیقت سمجھنا شروع کرتی ہے، اس کے بعد عقل سے وہ چیز عقل کا مخالف نظر آ جاتی ہے، یعنی انسان عقل سے سوچتے ہیں یہ چیز کہاں کیسے ہو سکتا ہے، اور لوگ بھی اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں، جو علم الحد لوگ یا سائنسدان لوگ اس مسائل پر اعتراض شروع کرتے ہیں۔ یعنی اسی وجہ سے بھی کچھ حدیث علماء جو حدیث کی محققین ہیں یعنی معنی سمجھ نہیں پایا، یعنی کہ یہ اور سوچتے ہیں کہ عقل سے بھی یہ سمجھنا مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کیا کیا تھا کہ رسول اللہ یعنی کہتے کہ یعنی یہ معنی نہیں نکلتے سوچتے اور اس کے اگر تشبیہ کے طور پر بھی سمجھ نہیں آ پاتے، کہتے ہیں ضعیف، یہ بھی ضعیف ہے، رسول اللہ کے حدیث نہیں ہو سکتا، کسی اور نے بات بولا ہوگا۔ اسے کچھ یعنی حدیثوں کے ضعیف ہونا کی ایک وجہ بھی یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمی تشبیہ استعمال کر کے بتایا، لیکن وہ تشبیہ لوگ نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ تشبیہ کی حقیقت سمجھ کر کے بالکل اس طرح قبول کیا، اور علماء بھی دیکھا کہ یہ عقل اس کی سمجھ نہیں پاتی، اس لیے کیا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، ایک وجہ بھی یہ ہے۔